آپ کو آپ کے جو حج کا تیسرا فرض ہے وہ ادا کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے خانہ کعبہ. تو خانہ کعبہ جانے کے 2-3 طریقے ہم نے آپ کو بتائے. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ککری مار کے آ گئے, بھائی آج ہم بہت تھک گئے, ہمارے پیروں نے جواب دے دیا, آج ہم نہیں جاتے حاجی صاحب, ہم کیا کریں گے, رات میں جائیں گے یا پھر صبح میں فجر کے بعد جائیں گے. ایسا آپ کا ذہن اگر ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. آپ آ جائیے, آرام کیجیے, آرام کرنے کے بعد میں صبح میں اٹھیے. اٹھنے کے بعد میں آپ کو جانا ہے آپ کا تیسرا فرض ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ. تو آپ کیا کیجئے, وہاں کبری عبدالعزیز جو برج ہم نے آپ کو بتایا, وہ برج پہ اوپر آئیے. وہ برج کے اوپر سے گاڑی میں مت بیٹھیے. اگر وہ برج کے اوپر سے آپ بیٹھیں گے تو آپ سے وہ 200 ریال لے لیں. آپ کو جتنی بھی بس ملنے والی ہے, ٹرین ملنے والی ہے, سب کا پیسہ آپ سے لے لیا گیا ہے. صرف آپ سے طواف زیارت کی سواری کا پیسہ نہیں لیا گیا ہے. یہ آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے, یہ آپ کو خود جا کے وہاں پہ کرنا ہے. تو یہ دیکھیے کبری عبدالعزیز کے اوپر آ گئے آپ. یہاں سے آپ سیدھا مینا کی جانب چلیے, نیچے اتر کے. جیسے آپ نیچے اتر کے چلیں گے تو وہاں آپ کو جو ہے تو ایک بن داؤد مال نظر آئے. یہ بن داؤد مال کے پاس میں چلے جائیے. یہاں سے آپ کو ٹیکسی بھی ملے گی, یہاں سے آپ کو بس بھی ملے گی. یہ ٹیکسی کے اندر بیٹھ جائیے, اس کو بولیے کہ حرم حرم, وہ بولتے ہیں حرم, بیٹھ جاؤ. تو آپ اس سے بھاؤ کریے کہ ہم 4 حاجی ہے, 5 حاجی ہے, کتنے پیسے لیں گے. اگر اس نے 20 ریال لیا, 25 ریال لیا, جو بھی پیسہ لیا آپ وہ دے دیجئے. آپ وہاں سے سیدھا حرم شریف چلے جائیے. حرم شریف جا کے آپ کو یہاں پہ کرنا ہے طواف زیارت. یہ طواف زیارت کیا ہے؟ طواف زیارت کیا ہے؟ یہی 6 صاحب کیا ہوتا ہے؟ کائے کا فرض ہے؟ کون سا فرض ہے؟ یہ طواف زیارت آپ کے حج کا تیسرا فرض ہے. اگر طواف زیارت کرے بنا آپ انڈیا آ گئے تو آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو جائے گی اور آپ کی بیوی پہ حرام ہو جائے گی. طواف زیارت جب تک نہیں کرتے تو آپ میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر حلال نہیں ہوتے. یہ چیز کا خاص طور پہ آپ یاد رکھیے. اب میں تھوڑا سا ہمارے ماں بہنوں سے بات کروں گا یہاں پہ کہ دیکھیے, اب ساجد انور صاحب نے جیسا بتایا تھا کہ حج کے ایام میں اگر پیریڈ کا مسئلہ آ جاتا ہے, کیونکہ یہ تو قدرتی طور پہ ہم روک نہیں سکتے اس کو, اگر ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ حج کا آپ نے احرام بانے, آپ پوری جتنی بھی کاروائی ہے سب کریں گے. صرف آپ قرآن شریف نہیں پڑھیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, اور آپ طواف زیارت حرم شریف میں جا کے نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی مسئلہ خواتین کے ساتھ میں آ گیا تو وہ کیا کیجئے کہ معلم سے بات کر کے ایک تو پہلے کوشش کیجئے کہ ٹائم بڑھا کے لے. اس کا جو ٹائم ہے طواف زیارت کا وہ 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کے ہی آپ کر سکتے ہیں. 12 ذی الحجہ کے بعد طواف زیارت نہیں ہوتا ہے. یہ 3 دن میں ہی آپ کو طواف زیارت کرنا ہے. اب ہمارے ماں بہنیں کیا کرے کہ بھائی پہلے تو ان کا ٹائم بڑھا کے لے لے. اگر ان کا ٹائم بڑھا کر نہیں ملا ان کے ڈیٹ پورے ختم ہونے تک کے, تو پھر وہ کیا کرے, وہ ایسے ہی حال میں خانہ کعبہ جائے, خانہ کعبہ میں جا کے طواف زیارت کرے اور ایک اونٹ کی قربانی ان کو دینا پڑے گا. یہ لازم ہے, اس میں کوئی آپ کو چھوٹ ملنے والی نہیں ہے. تو اگر آپ کے کوئی ایسی ڈیٹ یا کچھ ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے معلم سے ٹائم بڑھا کے لے لیجئے. اور جب ٹائم ہو جاتا ہے تو یہ لیڈیز کے لیے ہے کہ وہ 13 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں, 14 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں, 15 تاریخ کو بھی وہ طواف زیارت کر سکتے ہیں. صرف یہ لیڈیز کے لیے چھوٹ ہے. جینٹس کے لیے صرف 10 تاریخ, 11 تاریخ اور 12 تاریخ کی سورج غروب ہونے تک کے ہی آپ لوگوں کو طواف زیارت کرنا ہے. اب آپ نے طواف زیارت کر لیے. طواف زیارت کے بعد میں آپ کو کرنا ہے ہمارا 5واں واجب. بتائیے 5واں واجب کیا ہے؟ طواف زیارت کے بعد کی صحیح, یہ 5واں واجب ہے. آپ کو یہاں پہ 5واں واجب ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے 5واں واجب ادا کر لیا. اس کے بعد میں آپ کو جو ہے وہاں سے سیدھا مینا آنا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی ابھی ہمارا سب ہو گیا نا, طواف زیارت ہو گیا, اس کے بعد میں صحیح ہو گئی, 5 واجب ہو گئے, ایک واجب بچا ہوا ہے, اب تو ہم فری ہو گئے, اب ہم جو ہے تو ہمارے بلڈنگوں میں آ کے رک جاتے ہیں, وہاں گرمی بہت ہو رہی ہے. دیکھیے حشر کی گرمی اس سے زیادہ ہے.
اور بہت خطرناک گرمی ہونے والی ہے. تو آپ یہ گرمی کو وہاں پہ جب برداشت کریں گے تو وہاں یہ دعا کیجیے کہ اللہ میرے کو، میں یہ گرمی برداشت کر رہا، یہاں کی تکلیفوں کو برداشت کر رہا، اے اللہ میرے کو حشر کی گرمی سے بچا لے، حشر کی پریشانیوں سے بچا لے، حشر کی اس سے بچا لے، جو بھی تکلیفیں آنے والی ہے اس سے بچا لے. ایسی دعائیں کیجیے آپ. اور پھر وہاں سے آپ کو جو ہے تو مینا کے خیموں میں واپس آنا. آپ کو پورے 5 دن مینا میں ہی گزارنا ہے، یہ سنت ہے. مینا میں آپ کو راتیں گزارنا سنت ہے. اگر آپ صبح میں وہاں طواف زیارت کو چلے بھی گئے تو وہاں سے آپ کو مینا میں ہی آنا ہے اور مینا میں آ کے آپ کو یہاں پہ ہی راتیں گزارنی ہے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہوا. آپ یہاں آ کے یہاں پہ آپ نے آرام فرمائے. اب آرام کرنے کے بعد میں اب آپ کو یہاں پہ کچھ بھی کام نہیں. فجر کے ٹائم میں فجر پڑھنا ہے، ظہر کے ٹائم ظہر پڑھنا ہے. پوری نمازیں ان کے ٹائم میں ہی آپ کو یہاں پہ ادا کرنی ہے. اب ایک چھوٹا سا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ آپ نے قربانی کی، آپ اگر چاہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت آپ کو لے کر آنا ہے تو آپ قربانی کا گوشت وہاں آرام سے لے کے آ سکتے ہیں. اگر 4-5 لوگ رہتے ہیں تو وہاں پہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے وہاں پہ. تو آپ کیا کیجیے، اگر آپ کو گوشت لانا ہے تو آپ لے کر آ جائیے اور آپ آرام کیجیے اور آپ آ جائیے واپس. اب آپ کو مینا میں آنا ہے، مینا میں آپ کو راتیں گزارنا ہے. اب آپ آ گئے، آنے کے بعد میں آپ نے اٹھے، فجر کے ٹائم پہ نماز پڑھے، ظہر کے ٹائم میں وہاں پہ نماز پڑھ لی. اب یہ کنکری مارنے کے بھی ٹائم ہے. کنکری مارنے کے حنفی مسلک کے حساب سے جو پہلے دن کی کنکری ماریں گے آپ، تو آپ کو زوال کے پہلے کنکری مارنی ہے. صبح میں آپ کو کنکری مار کے زوال سے پہلے پہلے بڑے جمرے کو کنکری مارنا ہے اور واپس آپ کے خیموں میں آ جانا. ٹھیک ہے، لیکن جب دوسرے دن کی کنکری آپ ماریں گے 11 ذی الحجہ کے دن کی، تو 11 ذی الحجہ کے دن یہ آپ کا حج کا 4تھا دن ہے. یہ کنکری آپ کو زوال کے بعد ہی مارنی ہے، زوال سے پہلے مت ماری. اگر پہلے دن جو آپ نے کنکری مارے تھے وہ زوال کے بعد میں زوال کے پہلے مارنا ہے، لیکن کچھ تکلیف ہو گئی آپ کو، آپ وہاں تک کہ نہیں پہنچ سکے، تو زوال کے بعد میں بھی آپ کنکری مار سکتے ہیں، لیکن افضل ہے زوال سے پہلے مارنا. ٹھیک ہے، اب آپ آ گئے، آپ نے آرام فرمایا، پھر آپ جا رہے مینا یہ جمرات کو کنکری مارنے کے لیے. اب آپ گئے، جانے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ رمی جو کرنی ہے. پہلے دن آپ نے کون سے شیطان کو جب کنکری ماری تھی؟ بڑے شیطان کو. اب یہ حج کا 4تھا دن 11 ذی الحجہ، آج آپ کو تینوں شیطان کو کنکری مارنی. اب آپ اندر گئے، آپ کے ہاتھ میں آپ نے کنکری رکھے، 7 کنکری آپ نے رکھے. ایک تھیلی ساتھ میں لے لیجئے سیکھے، اس کے اندر 70 کنکری رہے گی. اب آپ ہاتھ میں رکھیے 7 کنکری. جائیے، سب سے پہلے آپ کو ملا چھوٹا شیطان. آپ وہاں گئے، وہاں جا کے آپ نے ویسے ہی اٹھائے. کیا بول کے ماریں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اب آپ کو عربی نہیں آتی، ہندی میں کیا بولیں گے؟ زور سے آواز کم سنے آتی میرے کو. ہاں، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھائے بسم اللہ اللہ اکبر. 1 2 3 4 5 6 7 پوری 7 کے 7 کنکری مار دیا آپ نے چھوٹے شیطان کو. پھر آپ شیطان کے سامنے سے ایسا پلٹ جائیے اور آپ قبلے رخ ہو جائیے. قبلے رخ ہو کے یہاں پہ آپ بہت ساری دعائیں کیجیے، خوب دعائیں کیجیے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مطلب ہم نے صحابہ کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر دعا کرتے تھے کہ سورہ بقرہ پورا کمپلیٹ ہو جاتا تھا، اتنا لمبا دعا کرتے تھے. تو یہ بھی دعا قبولیت کی جگہ ہے. دیکھیے آپ عرفات کے میدان میں گئے، دعا قبولیت کی جگہ. آپ کو اللہ رب العزت نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں گناہ کیے، چاہتے ہوئے گناہ کیے، نہ چاہتے ہوئے گناہ کیے، لیکن آج آپ کے پورے گناہ معاف ہو گئے. آج آپ ایسے پیدا ہوئے کہ آج ہی آپ دنیا میں آئے. اس کے بعد میں آپ مزدلفہ کے میدان میں گئے، وہاں آپ کی دعا قبول. پھر آپ اس کے بعد میں آپ جو تو مینا میں آئے، مینا میں آپ نے دعا کی، مینا میں آپ کی دعا قبول. آج آپ شیطان کو کنکری مارنے کے لیے گئے، آج آپ نے چھوٹے شیطان کو کنکری مارے، یہاں پہ آپ قبلہ رخ ہو گئے، یہاں آپ نے دعا کی، یہاں آپ کی دعا قبول. دیکھ سوچئے آپ کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ بولا کہ بھائی لوٹو، کہاں کیا دعا کرنا ہے کرو. تو آپ یہاں پہ کیا دعائیں کریں گے؟ کیا دعائیں کریں گے آپ یہاں؟ اے اللہ
میرا احمد نگر میں ایک گھر ہے, گئے تک 4 گھر ہو جانا, ایک کار ہے 2 کار ہو جانا. کریں گے نا دعائیں کہ نہیں کریں گے؟ اے اللہ, آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل رہا, فارم ہاؤس بنا رہے, اس میں سوئمنگ پول بھی رہتا, میرے کو وہ ہونا. یہی دعا کریں گے کیا؟ آج 1 لاکھ ہے, کل 10 لاکھ ہونا, پھر کیا دعا کریں گے آپ؟ کیا دعا کریں گے ایسا؟ اے اللہ, میں جیسے یہاں سے جا رہا, ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, اے اللہ کوشش کروں گا کہ میں کوئی گناہ نہ کروں, لیکن اللہ تو میرے پہ ہمیشہ رحم فرماتا رہے اور مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو. ایسی آپ ماں پہ دعا کریے کہ میں جب بھی آؤں کہ میں رسوا نہ ہوں, اور اللہ میرے کو بار بار تیرے گھر پہ بلا, بار بار مجھے تیرا خصوصی مہمان بنا کر بلا. آپ یہ دعائیں وہاں پہ کریں گے, ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد میں آپ نے پہلے شیطان کو کنکری ماری چھوٹی, آپ نے خوب دعائیں کی, پھر آپ وہاں سے تھوڑا آگے چلے, آگے چلتے کے ساتھ ہی پھر آپ کا ایک دوسرا, مطلب ہمارا ایک دوسرا دوست وہاں کھڑا ہے, چھوٹا شیطان ہے. کیا ہمارا دوست ہو؟ نہیں ہے. یہاں پہ بھی ہم کو اس کو ذلیل کرنا ہے. پھر آپ 7 کنکری ہاتھ میں لیں گے, پھر 7 کنکری اسی انداز سے ماریں گے, اور یہی دعا کریں گے کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے, اللہ تے کو راضی کرنے کے لیے. پھر آپ یہاں پہ بھی کھڑے رہ کے قبلہ رخ ہوگے اور خوب رو رو کے یہاں پہ بھی دعا کریں گے. یہاں پہ بھی آپ کی دعا قبول ہوگی. پھر اس کے بعد میں آپ آگے جائیں گے. آگے جانے کے بعد میں بڑا شیطان ہے جس کو ہم نے پہلے دن کنکری ماری تھی, پھر آپ یہاں پہ اس کو 7 کنکری ماریں گے. 7 کنکری مارنے کے بعد میں آپ یہاں دعا کریں گے. کیا کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دعا نہیں کی تھی, اس لیے آپ یہاں پہ دعا نہیں کریں گے. آپ صرف دونوں شیطان کے پاس ہی دعا کریں گے, ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کنکری مار لی. کنکری مارنے کے بعد میں آپ پھر مینا کی وادی میں آ جائیں گے. مینا میں آ کے آپ آرام کریں گے, نماز کے ٹائم پہ نمازیں آپ پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد میں آپ رات میں پھر سو گئے وہاں, پھر صبح اٹھے. پھر صبح اٹھنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ بولیے, صبح اٹھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کو تینوں شیطان کو ایک لائن سے کنکری مارنا ہے. پھر گئے آپ نے پہلے چھوٹا میرا مار دیے, پھر مجلا میرا مار دیے, پھر بڑا میرا مار دیے. یہ آپ کی پوری رمی کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کے بعد میں اگر حاجی صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے اب گھر جانا ہے, مینا جانا ہے, تو آپ کو زوال کے بعد میں کنکری مار کے آپ کے مینا کو آ جائیے, اور مینا اپنے عزیزیہ میں آپ آ جائیے. اگر آپ وہاں پہ غروب آفتاب تک کے رک گئے, مغرب تک کے آپ وہاں پہ رک گئے, تو پھر آپ کو وہاں پہ رکنا پڑے گا, اور 13 ذی الحجہ کو بھی تینوں شیطان کو کنکری مار کے ہی وہاں سے نکلنا پڑے گا. مولم کے زیر نگرانی جتنے بھی حاجی جا رہے ہیں, اتنے حاجیوں کو وہاں پہ الگ الگ ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے. کوئی حاجی کو وہاں پہ 5 دن کے لیے حج ہوتا ہے, کوئی حاجی کا وہاں پہ 6 دن کے لیے حج ہوتا ہے. کس کو وہاں پہ 5 دن رکایا جاتا ہے, کسی کو وہاں پہ 6 دن رکایا جاتا ہے. 5ویں دن اگر آپ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ کا سواری کا انتظام خود کرنا پڑے گا, یا آپ کو پیدل ہی آنا پڑے گا. لیکن اگر آپ 6ٹھے دن وہاں رکتے ہیں, 6ٹھے دن شیطان کو کنکری مارتے ہیں اور آپ آتے ہیں, تو آپ کو معلم کی گاڑی وہاں پہ لینے کے لیے آئے گی. وہ آپ کو لے کے آپ کے خیمے, آپ کی بلڈنگ تک کے لا کے چھوڑنا یہ معلم کی ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج مبارک فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے صحابہ اکرام وہاں پہ رکے تھے. 13 تاریخ کے دن بھی وہ رکے تھے, اور 13 تاریخ کے دن بھی رمی کی تھی, شیطان کو کنکریاں مارے تھے, اور پھر وہ واپس آئے تھے. صرف ایک صحابی جو ہے تو وہ 12 تاریخ کے دن رمی کر کے وہ آ گئے تھے, کیونکہ ان کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی کہ ان کو سب کو زمزم پلانا تھا, اس لیے وہ صحابی آ گئے تھے. تو اگر آپ چاہتے کہ آپ کو آنا ہے تو آپ 12 تاریخ کو کنکری ماریے اور آ جائیے. دیکھیے, آ کے بھی آپ کو کچھ کرنے کے لیے ملنے والا نہیں ہے, کیونکہ جب حج کے ایام اسٹارٹ ہوتے ہیں تو عزیزیہ کیٹیگری کے جو بس سروس ہوتی ہے تو وہ حج کے پہلے 2 دن تک کے بند ہوتی ہے, اور حج کے 3 دن تک کے بند ہوتی ہے. اگر آپ آ کے بلڈنگ میں ہی آرام کرنے والے ہیں تو بلڈنگ میں آرام کرنے سے اچھا ہمارا ایک مشورہ یہ ہے کہ دیکھیے, آپ بلڈنگ میں آ کے نماز پڑھیں گے تو پھر کتنی نیکی ملے گی آپ کو؟ 1 لاکھ حرم کی حدود میں آ گیا. لیکن اگر یہی نماز آپ نے وہاں پہ پڑھے, کہاں پہ؟ مینا میں آپ نے اس میں اگر نماز پڑھے تو وہاں پہ آپ کو 7 لاکھ نیکی کا آپ کو بدلہ ملنے والا. تو آپ کو تو بھائی مل رہا نا. یہاں آ کے
کیا کرنے والے ہیں؟ اس سے اچھا آپ کیا کیجئے، 13 تاریخ کو رمی کر کے 12 تاریخ کو رمی کر کے وہیں چلے جائیے، وہاں پہ آپ نمازیں پڑھ لیجئے، ساری چیزیں کریے، پھر آپ 13 کی رمی کیجئے، رمی کر کے آپ کے بلڈنگ پہ آ جائیے. یہ آپ کا پورا حج مکمل ہو گیا. ہو گیا پورا حج مکمل. کیسا ہوا؟ کیسا ہوا؟ حج کے جو واجبات ہے، کتنے واجب بتائے تھے آپ؟ واجب کتنے ہوئے؟ پھر آپ کیسا بول رہے تھے مکمل ہو گیا؟ ہوا کیا مکمل؟ ایک باقی ہے. کون سا باقی ہے؟ طواف ودا باقی ہے. تو اب آپ کو طواف ودا کرنے کے لیے جانا ہے. تو آپ کیا کیجئے، آپ کی بلڈنگ پہ آ جائیے. بلڈنگ پہ آنے کے بعد میں آپ آرام کیجئے. آرام کرنے کے بعد میں آپ نہا دھو لیجئے، تیار ہو جائیے، اور آپ کو اب طواف ودا کرنے کے لیے وہاں پہ جانا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی اب جو آپ نے طواف زیارت کرنے کے لیے گئے تھے نا، تو آپ ایک دم تیار ہو کے گئے تھے. آپ طواف زیارت جیسی کریں، طواف زیارت کرنے کے بعد میں آپ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں آپ کو کہ آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی سے ملنے سے پہلے میرے سے ملنے کے لیے آؤ. تو آپ نے وہاں جا کے طواف زیارت کر لی. ٹھیک ہے. اب طواف زیارت کا طواف ودا سے کوئی لینا دینا نہیں. بہت سارے حاجی کیا کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے طواف زیارت کر لیا یعنی یہ طواف ودا ہو گیا. تو وہ طواف زیارت آپ کا فرض تھا. طواف ودا یہ وہ طواف ہے جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑنے والے ہیں، اس ٹائم میں آپ طواف ودا کرنا ہے. تو یہ طواف ودا آپ کو اس ٹائم میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو طواف ودا ہم کیوں کرا دے رہے پہلے کہ اگر کچھ ایسا ٹائم آ گیا کہ آپ کو ارجنٹ میں نکلنا ہے، اور اگر آپ کا طواف ودا چھوٹ گیا تو آپ کو پھر ایک دم دینا پڑے گا. اس لیے جب آپ آئیں گے تو آنے کے بعد میں آپ کو طواف ودا کرنا ہے. اب طواف ودا کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیے آپ حرم شریف میں تھے، آپ کو 10 کروڑ روپے مل گئے، آپ کو بولے بنداس آپ خرچہ کرو. آپ خوب خرچہ کریں، خوب خرچہ کریں، خوب خرچہ کریں. اب آپ کے پاس میں آخری 10 روپے بچے، کیسا دل کو تکلیف ہوتی؟ اب 10 روپے بچے. اب آپ لوگوں کی قسمت دیکھیے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا نا، چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا نیا 3-4 سال کا یا 2 سال کا، وہ جب اس کی ماں سے جدا ہوتا کیسی کیفیت ہوتی؟ ایک چھوٹا بچہ اس کی ماں سے جدا ہو. اب آپ مکہ مکرمہ میں تھے، آپ کو 1 لاکھ کا نیکی کا وہ تھا، آپ بڑے وہاں پہ تھے کہ آپ کو ہر چیز وہاں پہ مل رہی تھی، خوب مل رہا تھا، خوب لوٹ رہے تھے آپ. اب چھوٹے بچے کی جیسا آپ سمجھ لیجئے کہ آپ چھوٹا بچہ ہے، 3 سال 4 سال کے بچے ہیں، اور اب آپ کو ماں سے آپ کی جدا کر دیا جا رہا ہے. اب آپ کی ماں سے آپ کو جدا کر دیا جا رہا ہے. کیا کیفیت ہوں گی آپ کی؟ کتنا روئیں گے آپ، کتنا گڑ گڑائیں گے آپ وہاں پہ. سوچئے آپ کہ ایک معصوم بچے کو جب ماں سے جدا کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت 70 ماؤں کا اس کے دل میں رحم ہے، 70 ماؤں کا درجہ رکھنے والا، آپ اس سے جدا ہو. صرف اس سے جدا ہی نہیں ہو رہے، آپ کی جو نیکیوں کا درجہ تھا 1 لاکھ کا، اب وہ واپس دھیرے دھیرے کم ہونے والا ہے. جب آپ طواف سے ودا کو جائیں گے نا، تو دل میں یہ رکھیے کہ آج میں میری ماں سے جدا ہوں، میں اللہ رب العزت سے جدا ہو رہا ہوں. وہ کیفیت بنا کے آپ جائیے، وہ کیفیت کا نام ہے طواف ودا. آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ طواف ودا کریے، وہاں پہ خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائیے، اور ہر چکر میں رو رو کے دعا کیجیے، رو رو کے دعا کیجیے. کیا دعائیں ہوگی آپ کی کہ اللہ رب العزت میرے کو جدا مت کر، اے اللہ رب العزت میرے کو بار بار تیرے گھر کی حاضری کے لیے بلاؤ، اے اللہ رب العزت مجھے بار بار یہاں پہ بلاؤ. یہ کیفیت سے آپ طواف زیارت کریں گے. اور جب طواف زیارت آپ کی مکمل ہو جائے گی، آپ نے 7 چکر پورے مکمل کر لیے آپ کے، اور جب آپ وہاں سے نکلنے والے ہوں گے حرم شریف سے، تو آپ بار بار حرم شریف کو پلٹ پلٹ کے دیکھیے، بار بار حرم شریف کو پلٹ کے دیکھیے. تھوڑی دور جائیے، پھر روئیے، پھر گڑ گڑائیے، پھر حرم شریف کو دیکھیے پلٹ کے. وہ کیفیت ہونی چاہیے آپ کو. پھر آپ آگے آئیے، پھر رو رو کے حرم
شریف کو دیکھیے. بس ایسے دیکھ کے آپ آگے جائیے. ایسے آگے جاتے 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 آپ کے آنکھوں سے خانہ کعبہ اوجھل ہو جائے. روتے ہوئے باہر نکلیے. جب آپ روتے ہوئے باہر نکلیں گے تو آپ کو مسجد حرم کی باؤنڈری نظر آئے گی. وہ باؤنڈری کو دیکھیے, پھر روئیے, پھر آپ دھیرے دھیرے آگے جائیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں وہ مسجد نبوی, مسجد حرم کی جو باؤنڈری ہے وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی. پھر آپ آگے جائیے, پھر آگے جانے کے بعد میں پھر روئیے, پھر آپ کو مسجد حرم کی بڑی بڑی میناریں نظر آئے گی, اور دھیرے دھیرے وہ مسجد حرم کی میناریں بھی آپ کے آنکھوں سے اوجھل ہوگی. تو وہاں آپ اللہ رب العزت کو بولیے, اے اللہ رب العزت, آپ نے میرے کو اپنے گھر کا مہمان بول کے بلایا, نہ صرف مہمان بول کے, خصوصی مہمان بول کے بلایا اللہ رب العزت. تو میزبان کا یہ فرض ہوتا ہے جب مہمان اس کے گھر سے جائے تو وہ مہمان کو بولتا ہے, اے اللہ رب العزت کہ آپ آئیے گا ضرور, آپ دوبارہ آئیے گا ضرور. اب جیسا رضوان صاحب کے پاس سے ہم لوگ جائیں گے تو رضوان صاحب ہم کو بولیں گے کہ آپ بعد میں بھی آئیے یا دوسری نشست میں بھی آئیے. کوئی بھی مہمان کو میزبان یہی بولتا ہے. تو آپ اللہ رب العزت سے بولیے کہ اللہ رب العزت ہم کو بار بار بلا. یہ کیفیت ہونی چاہیے آپ کی. طواف ودا کر لیجئے. طواف ودا کر لیا آپ نے, اس کے بعد میں آپ کی بلڈنگ پہ آ گئے. اب آپ حرم شریف جائیں گے کیا؟ طواف ودا ہو گیا, اب حرم شریف جائیں گے کیا؟ ابھی آپ کو اور 2 دن رکنا ہے. جائیں گے کیوں؟ ہاں, آواز نہیں آ رہی, تھوڑا اونچا سنتا بھائی, میں زور سے بولوں. دیکھیے آپ جتنے دن بھی رہیں گے وہاں اتنے دن آپ کو اور جانا ہے. وہ کیوں جانا ہے آپ کو؟ یہ ہم نے آپ کو طواف ودا اس لیے کروایا کہ اگر آپ کی بس آ گئی یا آپ کو جانا پڑا تو آپ کا جو واجب ہے وہ آپ کا واجب ترک نہ ہو, آپ کا واجب نہ چھوٹے. اس لیے ہم نے آپ کو طواف ودا کروا دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حرم شریف کو نہیں جائیں گے. آپ پھر حرم شریف کو جائیں گے اور پھر وہی جوش سے جائیں گے. آپ وہاں جائیں گے, طواف ودا آپ نے پورا مکمل کیا, اس کے بعد میں آپ حرم شریف کو جائیں گے. اب اس کے بعد کے جتنے بھی نفل طواف آپ کریں گے تو وہ طواف میں سے جو آخری طواف ہوگا وہ طواف ودا میں شمار ہوگا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھئی اب ہم الٹے پیر نکلے, اب ہم اندر نہیں جاتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی اللہ نے آپ کو اور موقع دیا, آپ 1 لاکھ نیکی اور لوٹو. وہ ایک چھوٹا سا جھٹکا تھا, آپ کی کیفیت آپ کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ اب ہم محروم ہونے والے ہیں, لیکن اللہ نے آپ کو اور چانس دیا. آپ اور 1-2 دن وہاں پہ ہے تو آپ اور 1-2 دن وہاں پہ جائیے. وہاں جانے کے بعد میں آپ دعائیں کیجئے, نماز پڑھیے, سب وہاں پہ کریے. آپ کو وہاں سے نکلنے کی وہ ضرورت نہیں ہے. وہاں آپ طواف ودا کے بعد میں بھی پورے طواف وہاں کر سکتے ہیں. طواف آپ کے سادے لباس میں بھی کر سکتے ہیں. اب وہاں پہ جو آپ خانہ کعبہ کے 7 چکر کرتے نا, وہ خانہ کعبہ کے 7 ہی چکر کیوں کرتے؟ 8 کیوں نہیں کرتے, 9 کیوں نہیں کرتے؟ بولیے, کچھ ہے انداز؟ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا تب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے بات رکھی کہ بھئی میں ایسا ایک انسان بنا رہا ہوں, آدم بنا رہا ہوں. تو فرشتوں نے کہا, اے اللہ رب العزت ہم کافی ہیں آپ کی بندگی کرنے کے لیے, آپ کیوں بنا رہے ہو؟ یہ لوگ دنیا میں جائیں گے, وہاں جھگڑا کریں گے, فساد کریں گے, یہ ساری چیزیں کریں گے. تو اللہ رب العزت ناراض ہو گئے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کی طرف سے منہ پھیر دیا. اب فرشتے ہیں, فرشتے پوچھ نہیں سکتے اللہ رب العزت سے کہ بھئی کیا بات ہوگی, آپ کیوں ناراض ہو گئے, یا آپ کب ہم سے راضی ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے جیسی فرشتوں کے پاس سے منہ پھیرا تو فرشتوں نے کیا کیا, اوپر عرش پہ عرش کا طواف کرنا شروع کر دیا. انہوں نے پہلا چکر مارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ راضی نہیں ہوئے. انہوں نے پھر دوسرا چکر مارا, اللہ راضی نہیں ہوئے. انہوں نے پھر تیسرا چکر مارا, پھر چوتھا چکر مارا, پھر 5واں چکر مارا, پھر 6واں چکر مارا. اس کے بعد فرشتوں نے 7واں چکر مارا.
تو اللہ راضی ہوئے اور اللہ نے فرشتوں کی طرف دیکھا اور اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے گناہ معاف کیے اور میں تم سے راضی ہو گیا، جاؤ روح زمین پر اور وہاں پہ میرا ایک گھر بناؤ، اور جو بندہ یا بندی اس گھر کے 7 چکر لگائیں گے میں بھی اس سے اسی طریقے سے راضی ہو جاؤں گا جیسا آج میں تم سے راضی ہوں۔ یہ مرتبہ ہے آپ کا۔ پوری دنیا میں کوئی بھی جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا، نماز آپ کہیں بھی پڑھ سکتے، روزہ آپ رکھ سکتے، زکوٰۃ دے سکتے، ہر چیز کر سکتے، صرف اور صرف آپ طواف کہیں بھی نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں طواف ہوتا ہے تو صرف اور صرف ایک ہی جگہ کا، کون سی جگہ ہے؟ خانہ کعبہ کا۔ آپ خانہ کعبہ میں جائیے، وہاں پہ آپ طواف کیجیے، یا آپ کے وہاں پہ طواف مکمل کر لیجئے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد میں آپ کو پھر آپ کی بلڈنگ پہ آنا ہے، آپ کے گھر پہ آ جانا ہے۔ گھر پہ آنے کے بعد میں آپ جتنے بھی دن وہاں جائیں گے آپ جا کے مسلسل طواف کیجئے۔ وہاں پہ جو ہے تو کھجور خریدنے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا، وہاں پہ جو ہے تو آپ کو زیارتوں کا طریقہ بتایا جائے گا۔ وہاں سے جب آپ مدینہ منورہ کو جائیں گے تو مدینہ منورہ جانے کے لیے بھی آپ ساری تیاری کر لیجئے۔ تیاری کرنے کے بعد میں آپ نے طواف ودا کیا، طواف ودا کر کے آپ جو ہے تو مدینہ منورہ کی تیاری میں لگ جائیے۔ لیکن آپ جتنے بھی دن وہاں پہ رہیں گے تو وہاں پہ کچھ بہت ساری خصوصی جگہ ہے، وہ جگہ کا بھی آپ زیارتیں کر لیجئے جا کے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ایام میں غار سور میں آرام فرمایا تھا، وہاں سے آپ کو مکہ مکرمہ میں ایک جنت المالا قبرستان ہے، وہاں بہت سارے صحابہ آرام فرمائے، تو آپ وہاں پر جائیے، وہاں جا کے باوضو رہیے، وہاں پہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد میں کچھ ہدایتیں میں آپ کو یہاں پہ دوں گا کہ ابھی آپ کو ٹیکسی کا استعمال میں نے آپ کو بتا دیا، اب ہم تھوڑا سا ہمارا ریویژن کر لیں گے۔ آپ لوگ بتائیے میرے کو فرض کیا کیا ہے؟ حج کے فرض کتنے ہیں؟ دیکھیے ابھی کوئی 5 بورڈ ہے، کوئی 3 بورڈ، ابھی بھی کلیئر نہیں ہے۔ حج میں کتنے فرض ہے؟ پہلا احرام کا باندھنا، نیت کا کرنا، تلبیہ کا پڑھنا، یہ تینوں کو ملائے تو ایک فرض، تینوں کو ملانے کے بعد میں ایک فرض ہوا۔ دوسرا فرض وقوف عرفات، عرفات کی حاضری۔ اب عرفات کی حاضری میرے کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کیا ہے بتانے کی ضرورت ہے؟ عرفات کی حاضری یہ حج کا دوسرا فرض ہے۔ حج کا تیسرا فرض طواف زیارت۔ اب واجبات کون بتائیں گے؟ واجبات سب سے پہلا واجب مزدلفہ کی حاضری، ٹھیک ہے، دوسرا واجب، تیسرا واجب، چوتھا واجب، پانچواں طواف زیارت کے بعد کی صحیح، اور چھٹا واجب ہے۔ اب یہ طواف زیارت کے بعد کی جو صحیح ہے نا، یہ آپ پیشگی میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جتنے بھی دن آپ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں رہیں گے آپ وہاں پہ نمازیں پڑھتے رہیے، طواف کرتے رہیے۔ اب یہ میرا عنوان پورا مکمل ہوا۔ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں کسی قسم کا کوئی بھی کپڑا نہیں ہے سلا ہوا، اور صرف یہ ایک چادر ہے جو ہمارے سطر کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ اگر یہ صحیح طور پہ نہیں بنتی ہے تو پھر ہمارا پورا دھیان اور پورا ہمارا خیال اس کی طرف رہتا ہے کہ اس کو کس طرح سنبھالنا چاہیے۔ یہ اس لیے اس کو باندھنا سیکھ لینا چاہیے۔ دیکھیے اس کو باندھنے کا یہ طریقہ، بہت سارے طریقے ہیں، آپ کوئی اور اس سے اچھا طریقہ آپ کو لگتا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی باندھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی فرض یا واجب طریقہ نہیں ہے، یہ صرف ہم نے 32 سال سے اس کو اچھا پایا اس لیے ہم یہ طریقہ بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے طریقے سے نہیں باندھ سکتے، جس میں آپ کو سہولت ہو آپ اس طریقے سے باندھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ دونوں سروں کو اس طرح ملا لیجئے، ڈھیلا کر لیجئے، پیر چوڑے کر لیجئے مشراب والی پوزیشن میں، کیونکہ چلتے وقت پھر آپ کو ساڑی کے جیسا نہیں ہونا چاہیے کہ چلنے میں تکلیف ہو۔ پیر تھوڑے چوڑے کر لیجئے، اس کو ڈھیلا کر لیجئے، اور ڈھیلا کرنے کے بعد میں پھر کیا کیجئے، یہ جو حصہ ہے آپ کا یہ والا حصہ، اس کو پورا ٹائٹ لیجئے، اس ہاتھ کو ٹائٹ لیجئے۔ اس طریقے سے آپ چاہیں تو یہاں پر بھی کھول سکتے، آپ چاہیں تو پلٹا کر بھی کھول سکتے، اس طریقے سے جو ہے اس کو کھوس لیجئے۔ اب کیا ہوا
हाजी साहब कि मैं चल रहा हूँ, रमल कर रहा हूँ, मैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तौर पे खुलासा है वो एहराम। दूसरी बात ये हुई कि ज़ोर से हवा चली, एहराम पूरा उड़ गया, मेरा सतर नहीं खुला क्योंकि पीछे एक और चादर है। समझ में आई ना बात? तो इस तरह से जो आप मानिए, मैं एक बार और बताता हूँ, देखिए ये यहाँ से तो इस तरीके से पलटाइए और ये ऐसा लेके इसको खोल दें।